أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روي عن زين العابدين سيد الساجدين علي بن الحسين عليهم السلام في دعاء له: وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ہمارے چوتھے امام حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام شہادت کی مناسبت سے مجالس کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں نے آپ حضرات کے سامنے مولا کے اس ارشاد کو جو دعائے مکارم الاخلاق جو صحیفہ کاملہ میں موجود ہے، اس کا ایک جملہ ہے جس میں ہمیں یہ دعا سکھائی ہے مولا نے، اور یہ زندگی کا سلیقہ سکھایا ہے اس دعا کے ذریعے کہ مالک سے ہمیشہ یہ مانگتے رہو اور کہتے رہو کہ پروردگارہ مجھے زندگی دے جب تک کہ زندگی تیری اطاعت کی راہ میں بسر ہو، تیرے ہدایات کی روشنی میں بسر ہو، تیرے احکام کی روشنی میں بسر ہو. مالک مجھ سے تیرے حکم کی مخالفت تو ہوگی، لیکن وہ اس حد تک نہ چلی جائے کہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے. اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن گئی تو پھر یہ وہ منزل ہوگی کہ جس پر تیرا غضب میرے لیے پختہ ہو جائے گا اور تیری ناراضگی کا رخ میری طرف مڑ جائے گا، اور ایسی زندگی مجھے نہیں چاہیے. مجھے وہ زندگی چاہیے جس میں تیری اطاعت ہو، جس میں تیری فرما برداری ہو، اور جس میں تیرے ہدایات کے مطابق میں زندگی بسر کر سکوں. عزیزو، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پہلی شب میں بات عرض کی تھی کہ ہمارے سارے ائمہ ایک مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، اور وہ مقصد ہے دین کی حفاظت، دین کی بقا کا اہتمام اور انتظام کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ پیغام دین کو پہنچاتے رہنا. اور حالات زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے طریقے بدلے ہیں، انداز بدلے ہیں، لیکن مقصد ہمیشہ ایک رہا ہے. معصومین علیہ السلام نے ہر دور میں کچھ طریقے اپنائے ہیں جس کے ذریعے سے پیغام دین پہنچایا ہے،
اور جس کے ذریعے سے دین کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ حالات زمانہ کے تحت وہ طریقے بدلتے رہے ہیں۔ میں نے جملہ کہا تھا کہ جب سننے والے موجود تھے تو منبر پہ جا کے علی نے خطبہ دیا، اور جب سننے والے نہیں تھے تو زین العابدین نے مصلی بچھا کے دعائیں پڑھیں۔ پیغام اس کے ذریعے بھی پہنچا، پیغام اس کے ذریعے بھی پہنچا۔ آج میں بالخصوص معصوم کے تذکرے کے طفیل میں اپنے چوتھے امام کے ہدایات اور ان کے ارشادات میں سے ایک ایسی حدیث کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں امام نے ہمیں ہماری زندگی کے ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ زندگی جو ہم آپ دنیا میں بسر کر رہے ہیں، اس زندگی میں راحتیں بھی ہیں اور مصیبتیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں اور دشواریاں بھی ہیں۔ ہم میں سے کسی کی زندگی ایسی ڈھونڈی نہیں مل سکتی ہے کہ جس میں دشواریاں نہ ہو، اور کوئی ایسی زندگی بھی ڈھونڈے نہیں مل سکتی ہے جو ساری نعمتوں سے خالی ہو۔ لیکن خاص کر کے مومن کی زندگی کے لیے معصومین علیہ السلام نے جو وضاحت فرمائی ہے وہ یہ وضاحت کی ہے کہ مومن کی زندگی کبھی مشکلوں سے خالی نہیں ہو سکتی۔ سید سجاد کی زندگی کے خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی امامت کے آغاز سے لے کے دوران امامت کے سارے حالات کو دیکھیے تو دشوار ترین مرحلہ وہ ہے جب آپ کی امامت کا آغاز ہوا ہے کربلا میں۔ اس مصیبت سے امامت کا آغاز ہوا ہے، اس عظیم مصیبت سے، اس عظیم مصیبت کے وقت سے، اور پھر ساری زندگی مصائب اور مسائل کا سامنا رہا ہے۔ اور اس میں امام کی جو ایک خصوصیت دنیا کے سامنے آئی ہے، اسی کی بنیاد پر جہاں زین العابدین کا لقب مشہور ہے، ہر امام عبادت گزار ہے مگر یہ عبادت گزاروں کی زینت کہلائے، ہر امام سجدہ کرنے والا ہے مگر یہ سید الساجدین کہلائے، سجاد کہلائے، سجدہ کرنے والوں کے سردار اور سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے۔ اسی طرح سے ہر امام کی زندگی میں صبر ہر جگہ دکھائی دے گا، لیکن القاب کی دنیا میں ہمارا یہ امام سید الصابرین کہلاتا ہے، صبر کرنے والوں کا سردار۔ زندگی کا ایک خصوصی پیغام ہے امام کی زندگی کا، مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا۔ میرے عزیزو، ہم آپ اگر غور کریں، انسانی نفسیات پہ نظر ڈالیں، تو جن حالات کا سید سجاد سامنا کرتے رہے ہیں، آغاز امامت سے لے کے شہادت کی منزلوں تک، اور بالخصوص وہ ابتدائی لمحات کربلا سے شام تک کے، ایسے حالات سے گزرنے والا آدمی ان نفسیات کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لیتا ہے۔ ہم میں چھوٹی چھوٹی مشکلات کا اگر شکار ہوتے ہم تو دو کمزوریاں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم چڑچڑانے لگتے ہیں، جھگڑالو ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سے بات پہ غصہ کرنے لگتے ہیں۔ جانتے نہیں ہو آج کل کن مشکلات کا سامنا ہے، بچہ بھی بیمار ہے، جاب کی بھی پرابلم ہے، چھوٹی چھوٹی زندگی کی مشکلیں آتی ہیں تو ہمارے اخلاق بدلنے لگتے ہیں، ہم بدخلقی پہ آ جاتے ہیں، چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، جنجلاہٹ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد دوسری منزل یہ آتی ہے کہ آدمی سمٹ کے گھر کے اندر بیٹھ جاتا، کسی سے ملنا نہیں چاہتا، کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ مگر سید سجاد کی زندگی کا ایک اہم ترین نمایاں پہلو یہ ہے کہ جتنی مصیبتیں ان کی زندگی میں بڑھتی چلی گئی ہیں، اتنی ہی زندگی میں ان کے آپ دیکھیں گے کہ زندگی بھرپور طریقے پہ بسر کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں گریے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے زندگی میں بس گریہ کیا ہے، ان کی زندگی میں عبادتوں کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اس زندگی میں صرف نمازیں پڑھی ہیں اور سجدہ شکر کیے ہیں۔ اس شدت گریہ کے ساتھ
اس شدت عبادت کے ساتھ آپ تاریخ پڑھیں گے تو روایات بتائیں گی کہ شہادت کے بعد 100 گھر ایسے تھے جن میں رات میں کھانا پہنچتا تھا، جب نہیں پہنچا تب پتا چلا کہ پہنچانے والا کون تھا۔ تو یہ زندگی ایسے نہیں ہو سکتی، یہ گوشہ نشینی کی زندگی نہیں ہے، یہ مایوس ہو کے گھر بیٹھ رہنے کی زندگی نہیں ہے، یہ خوش اخلاقی کی جہاں تک مثالیں دیکھیں سید سجاد کی زندگی میں تو میرے عزیزوں واقعات بھرے پڑے ہیں، روایات کثرت کے ساتھ اس کی دلیلیں اس کے ثبوت میں موجود ہیں۔ روایات کہتی ہیں کہ امام کے کنبے ہی کا کوئی فرد ہے، جس نے مشہور ترین واقعات میں ہے، میں صرف یاد دلا رہا ہوں، امام کے کنبے ہی کا کوئی فرد ہے، اس نے کہا کہ آ کے امام کو جو بھی برا بھلا کہنا ممکن تھا وہ کہا، اور اس کے بعد امام خاموش تشریف فرما رہے۔ وقت گزر گیا، رات کی جب تاریکی پھیل گئی تو امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ چلو جو میرے پاس آیا تھا، جو مجھے یہ سب کہہ کے گیا ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ تو لوگ سمجھے کہ اب امام بدلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جب چلے تو امام کی زبان پر آیہ کریمہ تھی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دروازے پر آئے، زنجیر در بھجائی، وہ نکلے، دیکھا امام بھی ہے اور امام کے ساتھ کچھ اور افراد بھی ہیں، وہ سمجھے یہ بدلہ لینے آئے۔ یہ ائمہ کی سیرت ہے جو ہمارے سامنے ہے، معصومین کی حیات کے وہ پیغامات ہیں جو ہماری زندگی میں ان کی روشنیوں کو آنا چاہیے کہ کسی نہ کسی منزل پہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ترک تعلق کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں سگے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا، بہن بہن کی دشمن ہو جاتی ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ میں اسی جگہ پر پھر مجھے ایک فقرہ خود یاد آ گیا، مجھے خود بار بار اپنے کو یاد دلاتا ہوں، اس لیے آپ کے سامنے بھی دوہرا رہا ہوں۔ سید سجاد نے فرمایا، خود چوتھے امام ہی کا جملہ ہے، کہ اگر تمہارے داہنی طرف کھڑے ہو کے تمہارے پاس تمہارے کان میں تمہیں کوئی بات کہے آدمی، اور اس کے بعد بائیں طرف فوراً آ کے کہے میری مراد یہ نہیں تھی، میرا مقصد یہی نہیں تھا، میں نے یہ نہیں کہا ہے، تو تم اس بات کو مان لو۔ یہ اخلاق کی وہ عظمتیں ہیں میرے عزیزوں جو آسان نہیں ہیں، لیکن کم سے کم ان تذکروں کو ہمارے درمیان ہوتے تو رہنا چاہیے، تاکہ اگر عمل کی زندگی میں نہ آئے تو کم سے کم فکری طور پہ تو ہم اس جگہ اپنے کو پہنچا سکیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات البتہ عرض کر دوں کہ یہ سارے مسائل ذاتی معاملات کے ہیں، جب دین کی منزل آتی ہے تو وہاں پر جو کردار سامنے آتا وہ آپ کے سامنے۔ یہ سارے مسائل جہاں گنجائشیں ہی گنجائشیں ہیں، یہ ہمارے ذاتی معاملات میں ہیں۔ دین کے معاملات میں بات یاد آتی ہے، ایک جملہ آپ کی خدمت میں وہ بھی کہہ دیتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے معصومین میں سے کس کا ارشاد ہے، لیکن اہل بیت علیہم السلام میں سے ہی کسی کا ارشاد ہے۔ ارشاد یہ ہے، الفاظ یہ ہے کہ ان للہ فی الارض اوانی الا وہی قلوب المؤمنین۔ اب میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اس وقت تشریح میں جانے کی وقت نہیں کہ مثال کس لیے دی گئی ہے۔ جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، رہنے کو نہیں چاہیے اسے مگر اس کا ایک گھر ہے، تو وہ اس روایت کا ایک جملہ یہ ہے کہ اللہ کے کچھ برتن ہیں، ظرف ہیں، برتن رکھنے کے لیے ہوتا ہے کچھ۔ وہ کون سے برتن ہیں، وہ کون سی جگہ ہے؟ الا وہی قلوب المؤمنین، یہ ہے دل، مومنین کے دل۔ یہ دل، اب اس کے بعد ان میں ان احبہ، ان دلوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سے ہیں؟ فرمایا اسلبھا ارقھا واصفاھا، وہ پسند ہیں کہ جو سب سے سخت ہوں۔ برتن ہے یہ دل، اور ان دلوں میں وہ دل پسند ہیں جو سب سے سخت ہوں، سب سے نرم ہو۔ ایک ہی چیز سخت بھی ہو اور وہی چیز نرم بھی ہو، وَأَصْفَاهَا، اور سب سے صاف بھی ہو۔ تو پوچھا مولا سے، مولا یہ وضاحت کیجئے، سمجھ میں نہیں آیا کہ سب سے سخت بھی ہو، سب سے نرم بھی ہو اور سب سے صاف بھی ہو۔
فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ وہ دل پسند ہے جو اپنے اندر یہ 3 صفتیں پیدا کر لے. کون کون صفتیں؟ کون کون صفتیں؟ فرمایا ارقھا للمؤمنین، صاحبان ایمان کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو، اور اسلبھا فی اللہ، لیکن یہ نرمی تب تک رہے جب تک بات اللہ کی نہ ہو. جب معاملہ اللہ کا آ جائے تو پھر سب سے سخت یہ ہو اس معاملے میں. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ساری سختیاں اور ساری نرمیاں کہاں کہاں ہوتی ہیں؟ ذاتی معاملات میں ساری سختیاں ہوتی ہیں اور الہی معاملات میں ساری نرمیاں ہوتی ہیں. ارے ابھی بچہ ہے بھی، اس کی نماز پڑھنے کی عمر کہاں ہوئی؟ ارے ابھی یہ چھوٹی ہے، اس کے حجاب کرنے کا وقت کہاں آیا؟ ساری نرمیاں اللہ کے معاملات میں اور ذاتی معاملات میں. دیکھو اگر تم نے ہوم ورک نہیں کیا تو پھر ہم تمہیں معاف کرنے والے نہیں ہیں. تو ہمارا معاملہ تھوڑا سے الٹ گیا ہے. سخت ہو اللہ کے لیے، نرم ہو مومنین کے لیے، اور اصفاہا اور صاف ہو. کاہے سے صاف ہو؟ گناہوں سے سب سے زیادہ صاف ہو، خیال گناہ بھی نہ ہو. وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. بات میں بات نکلتی ہے، مجھے معصومین کے فقرے یاد آ جاتے ہیں تو میں آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں اس خیال سے کہ یہ دہرانا مجھے بھی یاد دلا دیتا ہے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے بزرگوں میں عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی بات ہے. نماز پڑھانے کے لیے جو اہلیت کی شرطیں ہیں نماز پیش نمازی کے لیے، اس میں علم تو ہے ہی ہے کہ مسائل نماز سے واقف ہو، تجوید صحیح ہو، بولنا جو گفتگو جتی عربی ہے وہ صحیح طور پہ تلفظ کر سکے، اس کو صحیح ادائیگی کر سکے، مسائل نماز سے کم واقف ہو. لیکن اس میں سب سے سخت چیز ہے عدالت کی شرط. عدالت کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھ کے زندگی بسر کرے کہ گناہ کبیرہ نہ کرے. اور اس میں سب سے مشکل ہوتا ہے جو ہمارے ماحول میں رائج گناہان کبیرہ ہے، غیبت، جو گناہ رہ ہی نہیں گئی، باتوں میں آدمی کر جاتا. ایسی چیزوں سے بھی بچ کے رہنا مشکل کام ہے بہت. عدالت اپنے اندر پیدا کرنا. تو ہمارے مدارس میں جو دینی تعلیم حاصل کر کے بھی نکلتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. ایک مربی تھے، ایک بزرگ عالم تھے، علامہ عادل اختر اللہ مقامہ. جب ان کے شاگرد کہتے تھے کہ میں نماز کی پیش نمازی نہیں کروں گا، نہیں پڑھاؤں گا، تو کہتے تھے کیوں؟ کہ میں اس لائق نہیں ہوں. بالکل صحیح بات. اپنی عدالت کا بڑا مشکل ہے فیصلہ کر پانا. اپنے کو اس لائق سمجھنا، بنانے کی کوشش کرتے ہی رہنا اور ہے، لیکن اپنے کو اس لائق سمجھنا اور ہے. وہ کہتے تھے میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا. تو جواب میں وہ فرماتے تھے کہ پڑھائیے تاکہ اس لائق ہو جائیے. میرے عزیزو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ طے کر لیں ہم کہ ہم تو اس لائق نہیں ہیں جو معصومین یہ معیار بنا رہے ہیں، تو کبھی اس لائق بننے کا خیال بھی نہیں پیدا ہوگا. کم سے کم اس لائق بننے کا خیال تو پیدا کریں تاکہ ایک دن ہو جائے انشاءاللہ. لہذا جو میں گزارش کر رہا ہوں اسے ناممکنات میں قرار دے کے نہ سنیے گا. یہ اونچے لوگوں کی باتیں ہماری نہیں. انشاءاللہ ہم بھی غلامان قنبر میں شامل ہو کے کہیں ان کی قدموں کے خاک تک اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد. واقعہ میں نے شروع کیا تھا، بات تھوڑی سے پھیل گئی میرے عزیزوں، مگر پھر ایک کام کی بات. اور جہاں تک مجھے یاد آتا شاید یہ چوتھے امامی کا ارشاد ہے، نہ ہو تو فرق نہیں پڑتا، سب کی باتیں سب کلنا محمد ہیں. ہر دور میں جو ہے وہ وہی ہے جو محمد کہلانے کے لائق. فرمایا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اندر ایک صفت اللہ کی نہ پیدا کر لے. میرے عزیزوں بہت اونچی باتیں ہیں بے شک، مگر یہ اونچی باتیں معصومین ہم سے کہتے کیوں؟ کہتے کیوں اگر ناممکن ہوتی؟ وہ کہتے کیوں؟ اور انہوں نے دکھائے ہیں ایسے جنہوں نے ان باتوں کو اپنا کے ویسا بنایا ہے جیسا وہ دیکھنا چاہتے ہیں. مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اندر ایک صفت اللہ کی نہ پیدا کر لے، ایک صفت رسول اللہ کی نہ پیدا کر لے، اور ایک صفت ائمہ طاہرین اور اہل بیت کے اپنے اندر نہ پیدا کر لے. ظاہر ہے اللہ کی صفت پیدا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ جو اللہ میں ہے وہ مجھ میں آ جائے گی، جو رسول اللہ میں ہے وہ مجھ میں آ جائے گا، لیکن اس کا کوئی ذرہ ہمارے اندر ہونا چاہیے.
کون سی صفت اللہ کی؟ فرمایا اللہ کے کمالات میں سے ایک ہے، ہم اسما جو پڑھتے ہیں 99 نام ہم جو اسماء حسنہ کے نام سے پڑھتے ہیں، اس میں ایک لفظ ہے ستار، پردے ڈالنے والا، بہت پردے ڈالنے والا۔ کہا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اندر اللہ کی ایک صفت یہ نہ پیدا کر لے۔ کون سی صفت ہے؟ پردے ڈالنے کی عادت، پردے ڈالنے کی عادت۔ معصوم ہی کے ارشاد ہے، میں ارشادات پہ ارشادات آپ کو سنا رہا ہوں، کچھ تو یاد رہ جائیں گے۔ فرمایا المجلس بالامانہ، جب مل کے بیٹھو گے تو باتیں کرو گے، جب باتیں کرو گے تو ادھر کی کچھ ادھر تمہارے پاس جائے گی، ادھر کی ادھر کچھ تمہارے پاس آئے گی۔ لیکن امانت داری خالی یہ نہیں ہے کہ 1000 نوٹ تمہاری جیب میں آ گئے تو تم نے جا کے واپس کر دیا۔ امانت داری یہ بھی ہے کہ جس نشست سے اٹھو وہاں جو تمہارے پاس آیا ہے وہ امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ کرنا، اسے پھیلاتے نہ پھرنا۔ آج کل ہمارے زندگی کے مسائل کیا ہو رہے ہیں؟ نکلنے کے بعد پہلا کام ہوتا ہے SMS، ای میل۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ جب معاشرے کے بارے میں کوئی گفتگو کی جائے تو کہیں نہ کہیں نشیب تو ہے ہی بھائی، ہم سب کی زندگیوں میں ہم سب خطاکار گنہگار ہیں، کہیں نہ کہیں جائے گا تو بات میں بات پھیلتی۔ ستاریت مومن کی صفت میں اللہ کی ایک صفت پیدا کرے کہ اپنے گناہوں کو تو چھپائے ہی، دوسروں کی عیب پہ پردہ ڈالے۔ اور یہ بھی جملہ ہے کہ جو دوسروں کے عیوب کو دنیا تک پہنچاتا ہے، اللہ پھر اس کو ایسا ذلیل کرتا ہے کہ اسے گھر کے اندر جا کے اسے رسوا کر دیتا ہے، اگر وہ مستقل ایسی روش اپنا لیتا ہے۔ یہ معصوم کا مومن کی پہلی صفت ستاریت، چھپائے۔ دوسری صفت وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ وہ صفت کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ کی صفت یہ پیدا کرے المدارات، سارے انسانوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملے تب مومن بنے گا۔ بد کلامی، بد زمانی، بد اخلاقی، غرور، تکبر، یہ کر کے مومن نہیں ہو سکتا۔ جلدی سن لیں، میں نے بات میں بات پھیلتی چلی گئی، اصل گفتگو ابھی شروع بھی نہیں کر سکا، لیکن وقت پہ ختم ہو جائے گی، اس کی فکر نہ کرے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر۔ تیسری چیز مولا نے فرمائی، امام نے فرمائی والصبر علی الضراء والبأساء، مومن کی زندگی میں دشواریاں آئیں گی، ان دشواریوں میں اس کی روش کبھی یہ ہوگی کہ فریادی بن جائے، اللہ سے شکوے شکایت کرنے لگے، اور کبھی یہ ہوگی کہ اللہ کے فیصلے پہ اپنے کو راضی کر لے۔ فرمایا اہل بیت علیہم السلام کی سیرت یہ تھی کہ وہ دشواریوں اور مشکلوں میں صبر کرتے تھے۔ جب تک اہل بیت کی روش مومن اختیار نہیں کرے گا مشکلات میں صبر، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ بات میں بات نکلتی چلی گئی، میں نے آپ کی خدمت میں مسلسل تذکرے کر دیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جن حالات سے ہمارے امام گزرے ہیں، ان حالات میں ہم آپ گزرتے ہیں تو تھوڑے میں چڑچڑے اور بد اخلاق ہو جاتے ہیں، تھوڑے میں مایوسیوں کا شکار ہو کے گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ مگر چوتھے امام کی زندگی میں دونوں چیزیں جو مفصل گفتگو اور پھر ایک علمی لہجے میں ہو، جس میں تاریخی روایات مسلسل پڑھی جائیں، واقعات کو دہرایا جائے، جس کی گنجائش مجلس میں اس طرح نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، معصوم کی زندگی بھرپور زندگی ہے، انہوں نے ہر سال ہزاروں غلام اور کنیز آزاد کیے ہیں۔ وہ بھی جملہ سن لیں، روایت کہتی ہے اس وقت غلاموں اور کنیزوں کی کثرت تھی اور ان کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ امام نے ہدایت کے جو پہلو نکالے اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا، روایات کہتی سال بھر غلاموں اور کنیزوں کو خریدتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، انہیں سکھاتے تھے، انہیں انسان بناتے تھے، اور رمضان کی جب آخری تاریخ آتی تھی سب کو جمع کرتے تھے، پھر اپنے پاس سے کتابچہ، ہماری آپ کی زبان میں ایک نوٹ بک، وہ نکالتے تھے، اور اس کے بعد پھر ان سے ایک غلام اور کنیز کے بارے میں بتاتے تھے، تم سے فلاں موقع پہ یہ کام کہا تھا، تم نے اس وقت انکار کیا، تم نے کام چوری کی، تم نے ہمارے جو انہوں غلطیاں کی تھی سال بھر میں امام کی اطاعت میں، امام کی ہدایت کے مطابق، ان میں جو غلطیاں تھی وہ ان کو بتاتے تھے کہ تم نے یہ غلطیاں کی، اس پر تم سزا کے حقدار ہو۔ وہ سب اقرار کرتے تھے، ہاں مولا سچ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے تھے کہ لیکن میں نے تمہاری ان غلطیوں کو معاف کیا، اور نہ صرف معاف کیا بلکہ میں نے تم کو سب کو آزاد کیا، اور صرف آزاد نہیں کرتے تھے، اتنے دن تربیت کرنے کے بعد، سوسائٹی میں رہنے جینے کے لائق بنانے کے بعد، ہر ایک کو اتنی زندگی کے اخراجات فراہم کرتے تھے کہ وہ اپنی زندگی کا آغاز کر سکے۔
میرے عزیزوں، کیا اتنے گریہ اور عبادت کے تذکرے سن سن کے ہمارے دماغوں میں شاید یہاں آ گیا ہوگا کہ مولا نے تو ایک گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی ہوگی؟ بتائیے، اتنے غلاموں اور کنیزوں کا خریدنا، انہیں پالنا اور اس کے بعد انہیں آزاد کر کے ان کی زندگی بسر کرنے کا انتظام کرنا، یہ کسی گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرنے والے کا کارنامہ ہو سکتا ہے یا بھرپور زندگی بسر کرنے والے کا؟ دشواریوں اور مشکلات میں سمٹ کے بیٹھ جانے کی رانی دکھائی، اس کے بعد جو توجہ کے خصوصیت سے فقرہ ہے، وہ یہ فقرہ ہوتا تھا، وہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہمارے اور آپ کے لیے۔ سارے غلاموں اور کنیزوں کو کہتے تھے تمہیں آزاد کیا، اخراجات بھی دیتے تھے، کہتے تھے بس ایک، اور یہ پھر تربیت ہے امت کی تربیت، کہتے تھے میں نے تمہاری ان سب غلطیوں کو معاف کیا، یہ معصوم ہے اللہ کی بارگاہ میں، جس سے کوئی لغزش نہیں ہوئی ہے، مگر فکر بھی عصمت کی ہے، عظمتوں کی ہے، معراج عبودیت کی ہے۔ کہتے تھے جیسے میں نے تمہاری غلطیوں سے چشمپوشی کر کے تمہیں آزاد کیا ہے، تم اپنے معبود کے بارگاہ میں سب کے سب ہاتھ اٹھا کے یہ کہو کہ پروردگارا، جیسے ہمارے اس آقا نے اپنے کنیزوں اور غلاموں کو معاف کیا ہے، تو اپنے بندے کو معاف کر دے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو خوش اخلاقی ان کی برقرار تھی اور بھرپور زندگی بسر کرنے کی، کہ پوری زندگی بھرپور زندگی بسر کی ہے۔ خوش اخلاقی کا نمونہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا تھا، خاندان کا جو آدمی آ کے اس نے برا بھلا کہا تھا، امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو اس کو جواب دے، تو لوگ جو اس وقت تلخ کلامی پہ سب نے چپ رہ کے برداشت کیا تھا امام کی خاموشی کی وجہ سے، انہوں نے سوچا چلو اب کچھ ہمیں بھی موقع ملے گا، جو توہین کی ہے امام کی ہم بھی بات کریں گے۔ لیکن جب امام چلے کہتے ہوئے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو غصہ ضبط کر لیتے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو چلے مولا، وہ سمجھ گئے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ دروازہ زنجیر بجائی، وہ نکلا، اس نے دیکھا امام اور امام کے ساتھ دوسرے لوگ ہیں، پھر وہی جملہ اس نے کہا کہ آپ اس وقت تنہا تھے تو جواب نہیں دیا، اور اب آپ اتنے لوگوں کو لے کے میرے پاس جواب دینے آئے ہیں۔ امام کا فقرہ سنیے، یہ سب ہمارے اور آپ کے لیے۔ امام نے فرمایا کہ تو نے جو کچھ میرے بارے میں کہا، اگر وہ سچ تھا تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تو نے جو کچھ میرے بارے میں کہا وہ غلط تھا تو اللہ تجھے معاف کرے۔ میرے عزیزوں، ہماری زندگی کے کتنے مسائل اس ایک چیز سے حل ہو جائیں گے۔ ہم خالی ایک مرتبہ دیکھ لیں، ہم آپس میں جھگڑے، لڑائیاں، اختلافات، کاروبار کے، بزنس کے، خاندان کے، شادی کے، رشتوں کے، کتنے مسائل ہیں، دو میں سے کوئی ایک تو غلط ہوگا۔ ایک مرتبہ خالی ہم یہ طے کر لیں، اگر میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور آپ وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ غلط ہے تو اللہ آپ کو معاف کرے۔ اس فیصلے پہ ہم آ جائیں تو ہماری زندگی کی اجڑتی ہوئی زندگیاں پھر سے آرام سے بسنے لگیں گی۔ یہ سید سجاد کی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو ہے۔ میرے عزیزوں، میں اب اس کے بعد جو بات کہنے کے لیے حاضر ہوا تھا وہ یہ کہ مومن کی زندگی مصائب اور مشکلات سے خالی نہیں ہوتی، مگر ہم ان مشکلات اور ان مصائب میں جو توجہ دیتے ہیں، ان میں سے بہت سی وہ مشکلات ہیں جو ہماری زندگی کی بڑی مشکلیں ہیں، مگر ہم خود اپنے ذہن سے ان تک پہنچ نہیں پاتے، اور کبھی کبھی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوے بھی کرنے لگتے ہیں۔ دینداری کے ساتھ جب ہماری زندگی میں دشواریاں ہمیں زیادہ دکھائی دیتی ہیں، اور دوسری طرف وہ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، راہ دین پہ نہیں کرتا، چلتا منمانی زندگیاں بسر کرتا، اس کی زندگی میں نعمتوں کی فراوانی دیکھ کے ہمارے ذہن الجھنے لگتے ہیں، مذہب کے بارے میں، اللہ کی عدالت کے بارے میں، رحمانیت کے بارے میں زمینوں میں شکوے پیدا ہونے لگتے۔ صاحب، دین کی پابندی کر کے بھی پریشانیاں ہمارے پاس ہیں، وہ دیکھیے اسے نہ دین کی فکر ہے، نہ اللہ کی فکر ہے، نہ امام کی فکر ہے، جو اس کا جی چاہتا ہے کرتا، جیسی زندگی جی چاہتا ہے بسر کرتا، مگر آج تک اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئی۔ نعمتیں ہیں کہ اس کے اوپر ٹوٹی پڑ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں خاص کر کے ہماری بہنیں شکوہ کرنے لگتی ہیں، یعنی ہم اپنے دینداری کے اثر کے نتیجے میں دنیا میں نعمتوں کی فراوانی چاہتے ہیں۔ مگر میرے عزیزو، میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، ائمہ طاہرین نے جو ہمیں درس حیات دیے ہیں، پیغمبر خدا نے جو ہمیں سکھایا ہے، اس میں سے ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ نعمتوں کی فراوانی کو ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کا سبب نہ سمجھیے گا۔ تجزیہ کرنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ
नेमतों की फरावानी के साथ अल्लाह की इताअत है या अल्लाह की मासियत है, वरना सिर्फ नेमतों की कसरत, नेमतों की ज्यादती और मुसीबतों का न आना किसी कुर्बत इलाही के दलील नहीं बनाया जा सकता है। मशहूर तरीन वाकयात में से एक वाकया है, पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इससे बेहतर सलावात भेज दी है, मोहम्मद वाले मोहम्मद। पैगंबर को किसी सहाबी ने अपने घर बुलाया था उस चंद असहाब के साथ खाने के लिए। पैगंबर तशरीफ ले गए। जब दरवाजे पे पहुंचे तो उसके घर के बाहर जो दीवार बनी हुई थी, जितनी भी ऊंची रही हो, बहरहाल घर की दीवार है 5-7-8 फुट तो रही होगी कम से कम, उस दीवार पे कोई उसके घर की पली हुई कोई उसके घर का पला हुआ कोई परिंदा बैठा हुआ था, कबूतर हो या कोई भी चीज हो, दीवार पे परिंदा बैठा था। उस परिंदे ने वही दीवार पे बैठे बैठे एक अंडा दिया। वो दीवार की बुलंदी से जमीन पे गिरा। मक्के की जमीन पथरीली, इस बुलंदी से अंडा गिरे तो टूटना चाहिए उसको, नहीं टूटा। नहीं टूटा तो जो पैगंबर के 7 लोग थे उन सबके चेहरे पर ताज्जुब के आसार हुए, हैरत पैदा हुई। तो जो साहिब खाना थे जिन्होंने बुलाया था, उन्होंने सबके चेहरों पे जब हैरत देखी तो कहा कि आप सब लोग बहुत हैरत ज़दा दिखाई दे रहे हैं, क्या हो गया? आखिर का भाई हैरत की बात ही है, इस तरह से इतनी बुलंदी से अंडा गिरा है और उसके बाद नहीं टूटा है तो हैरत की बात ही है। तो उन्होंने कहा आप लोगों को हैरत होगी, मुझे तो कोई हैरत नहीं है। क्यों? का मेरी जिंदगी में आज तक मुझे कोई नुकसान हुआ ही नहीं। रवायत कहती है पैगंबर ने वहीं से कदम मोड़ लिए, कदम वहीं से मोड़ लिए। कहा क्या हुआ हुजूर? कहा ये तू जो कह रहा तेरी जिंदगी में कभी कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, इसका मतलब यह है कि तेरे अल्लाह ने तुझे तेरे हाल पे छोड़ दिया है। तुझे कोई मुसीबत नहीं आई, तेरी जिंदगी में कोई दुश्वारी पैदा नहीं हुई, इसका मतलब अल्लाह तुझसे नाराज है और उसने तुझे तेरे हाल पे छोड़ दिया है। इसलिए कि अल्लाह जिस बंदे को पसंद करता है उसकी जिंदगी में कभी कभी मुसीबतें डाल के उसे जगाता और झंझोड़ता रहता है। तुझे सोने के लिए छोड़ दिया है, इसका मतलब तुझे तेरे हाल पे छोड़ दिया, मोहलत दे दी है, तो मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा, अल्लाह तुझसे राजी नहीं है। मेरे अजीजों, मैं कहना यह चाहता हूं कि कहीं कसरत, नेमतों की कसरत देख के आदमी ये ना सोच ले कि दीन में रखा क्या है, दीन के साथ मुश्किलात ज्यादा हैं और दीन को छोड़ के इतनी नेमतें इंसान के पास हैं। मालिक बंदे को जगाने के लिए, रवायत यहां तक कहती है कि एक नब्ज की धड़कन, जो दिल की धड़कन है, यह भी नहीं बढ़ती है मगर अल्लाह इसके जरिए बंदे मोमिन को जगाता है, चौंकाता है। अगर कहीं राह चलते दरवाजे से हमारा पेशानी लड़ जाए, ठोकर लग जाए चौखट से, तो हमें सोचना चाहिए कि कहीं सरे गुरूर को तो अल्लाह नहीं झुका रहा। चोट लग जाए तो हमें ख्याल करना चाहिए किसी का दिल तो हमने नहीं तोड़ा था। तो इन मुसीबतों में, जिंदगी इन मुसीबतों से खाली नहीं होगी मगर हम जिंदगी की जिन मसाइल और मुश्किलात की तरफ मुतवज्जे होते हैं उनसे हट के मासूमीन ने हमें कुछ मसाइल की तरफ मुतवज्जे किया है जिनकी तरफ हमें तवज्जो देना चाहिए। मैं नमूने उनके सिर्फ रख रहा हूं। रिवायत की रोशनी में सिर्फ एक बात मुझे आपसे कहना है, मेरे अजीजों, मोमिन की जिंदगी की मुश्किलात कभी हम इनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं कि नहीं होते हैं, जरा गौर करें। अल्लाह ने हमारी जिंदगी में हमारे कामों के अच्छे नताइज रखने के लिए वादा किया है। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज बुराई से रोकती। मोमिन की जिंदगी की एक मुश्किल यह है कि नमाज पढ़े और बुराई से फिर भी न रुक पाए। क्या हम इसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं? हमारे आमाल के वसरात जो हमारी जिंदगी मुरत्तब होना चाहिए, जिंदगी मोमिन की एक मुश्किल है का अच्छे काम में दिल न लगना सल्ब तौफीक के नतीजे में होता है। मोमिन की जिंदगी की एक मुश्किल है कि अच्छे काम में दिल न लगे, अच्छी बात का असर ना होना या अच्छी बात अच्छी न लगना मोमिन की एक जिंदगी की मुश्किल है कि दिल इसे कबूल करने पे तैयार नहीं, सुनना नहीं चाहता। ये वो मुश्किलात हैं जिनको हम अपनी जिंदगी में मुश्किल नहीं समझते मगर मासूमीन ने इस तरह के मुश्किलात की तरफ मुतवज्जे किया। मैंने अशरे उला में आपकी खिदमत में रिवायत पढ़ी थी, मैं उसे दोहरा रहा हूं उसके बाद हिस्सों को आपके सामने कदरे तफसील से रखने के लिए कि हमारे चौथे इमाम ने भी इसी तरह के मुश्किलात में हमको एक मुश्किल की तरफ मुतवज्जे किया है। हम सब इस जिंदगी में एक महदूद जिंदगी लेके आए,
دن معین ہے ہماری زندگی کے، ہمیں نہیں معلوم لگے معین ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہر انسان جب صبح سے شام کرتا ہے، بس آخری بات ہے آج کے سلسلے کی، صبح سے شام کرتا ہے تو زندگی کا ایک دن کم نہیں ہوتا اس کا، بلکہ وہ 3 ایسی دشواریوں کا سامنا کرتا ہے، میں نے روایت پڑھی ہے مختصراً، کہ جن میں سے اگر ایک مشکل کا احساس ہو جائے تو دنیا کی ہر مشکل اس کے مقابلے میں اسے آسان لگے گی۔ صبح سے شام کرنے میں ہر انسان کو 3 مشکلوں کا سامنا ہے۔ ہم آپ کبھی کبھی کوئی دن کہتے گزرتے ہیں ایسے کہ ہم سوچتے ہیں آج بہت اچھا دن گزرا، آج تو کوئی مشکل زندگی میں آئی نہیں، مگر معصومین نے ان مشکلات کی طرف ہم متوجہ کیا ہے جدھر ہمارا ذہن عام طور پر متوجہ نہیں ہوتا۔ صبح سے شام کرتا ہے تو 3 مشکلیں اس کے ذہن سامنے، ان کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے۔ کون کون سی؟ فرمایا صبح سے شام کرتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، جتنے دن بھی تھے زندگی کی ایک کم ہو گیا۔ کبھی خیال نہیں آتا شام کو، کبھی بیٹھ کے آدمی نہیں روتا، شام کو روئیں گے کیا، سال تمام ہونے کے بعد تالی بجا کے خوش ہوتے ہیں کہ چلو اور ایک سال کم ہو گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں ہے، مرثیہ پڑھیے کہ آپ ایک سال اور کم ہو گئے، ایک سال اور کم ہو گئے۔ اب مجھے نہیں پتا، مذہب کے معاملات میں احکام شریعت پہ ہر جگہ آدمی پوچھتا ہے اس کی فلسفی کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا آج تک کہ دن نہیں سال کم ہونے پہ خوشی منانا اور پھر روشنی کو پھونک کے اندھیرے سے بدلنا۔ مجھے نہیں معلوم اس کی مصلحت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ دین کے معاملات میں جتنے لوگ ہیں وہ قدم قدم پہ ہر جگہ ایک سوال کرتے ہیں، میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں بھائی آپ بتا دیئے یہ اندھیرے کو روشنی کو اندھیرے سے کیوں بدل رہے ہیں آپ؟ خیر، تو ایک دن زندگی کا کم ہوتا ہے، امام نے متوجہ کیا انسانی زندگی کی ایک مشکل ہے۔ جب تک میں نے روایت خود نہیں پڑھی تھی مجھے خود قطعاً احساس نہیں تھا، کبھی احساس نہیں ہوا کہ ایک زندگی کا دن کم ہو رہا ہے، ایک گھنٹہ کم ہو رہا ہے، ایک منٹ کم ہو رہا ہے، ایک سال کم ہو رہا ہے، ایک مہینہ کم ہو رہا، لیکن واقعاً انسانی زندگی کی مشکل ہے۔ گنجائشیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، امکانات گھٹتے چلے جا رہے ہیں، صلاحیتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، جو بھی ہمیں بنانا بگاڑنا اس کے لیے جو بھی کرنا تھا اس کا وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اس کا آدمی احساس نہیں کرتا۔ امام نے اس کے بعد فطرت انسانی پہ پھر توجہ دلائی، کہا حالانکہ اگر جیب سے اس وقت کا سکہ درہم دینار تھا، آج ہمارا آپ کا پاؤنڈ اور ڈالر ہے، کہا اگر جیب سے ایک دینار گر جائے، ایک درہم گر جائے، ایک پاؤنڈ ایک ڈالر گر جائے تو آدمی کو احساس ہوتا آج ایک نوٹ گر گیا۔ اب اس کے بعد جو توجہ کے لائق فقرہ ہے جو حضرات سن چکے ہیں ان کے سامنے دوہرا رہا ہوں، فرمایا زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے، توجہ نہیں کرتا، حالانکہ ایک نوٹ گر جائے تو ضرور یاد آتا ہے، حالانکہ یہ جو گر گیا سکہ، یہ درہم یا دینار کھو گیا، یہ پھر پلٹ کے مل سکتا ہے، لیکن جو زندگی کا دن چلا گیا ہے یہ واپس نہیں آنے والا۔ انسانی زندگی کی ایک مصیبت یہ، دوسری مصیبت، اچھا یہاں پر ایک چیز اور چھوٹی سے کہہ دوں، کام تو سبھی کے آئے گی، جو جوان ان کے زیادہ کام آئے گی، بزرگوں کے بھی کام آئے گی۔ میرے عزیزو، یہ جو گر گئے جیب سے، یہ جو پلٹ کے بہت یاد آتے ہیں، یہ بھی انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے، اور جتنی عمر بڑھتی ہے یہ بیماری بڑھتی ہے۔ عباسی دور کے بادشاہوں میں سے کسی دور کا واقعہ ہے کہ خلیفہ صاحب کو شوق ہوا کہ پیغمبر کی کوئی حدیث سننا ہے مجھے، اس سے سننا ہے جس نے پیغمبر سے براہ راست سنا ہو۔ بادشاہ صاحب کو حکم ہو گیا، پورے ملک میں ڈھونڈا گیا، آخر ایک بڑے میاں ڈھونڈے ڈانڈے مل گئے، لائے گئے، ان کے پوتے پر پوتے جو تھے ان کو لے کے آئے، لیکن کیسے لے کے آئے؟ اس لائق نہیں ہے کہ چلیں، اس لائق نہیں ہے کہ گود میں لیے جائیں، تو جو پھل ول رکھنے کے لیے جیسے جھابی کنڈیا نہیں ہوتی، اس میں ہمارے علاقوں میں گھاس پھوس بچھا کے اس میں ان کو رکھا گیا، اور سر پہ ان کو لے کے آئے، چڑیوں جیسی چوچو چوچو آواز نکل رہی ہے، پوتے صاحب سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، کیا عمر تھی نہیں معلوم مجھے، لیکن انتہائی بڑھاپا اور ضعیفی، اگلے ایک سیکنڈ زندہ رہیں گے کہ نہیں معلوم۔ لائے گئے بادشاہ کے سامنے، کہا کہ تم نے پیغمبر سے کچھ سنا؟ کہاں سنا، کہا کچھ یاد ہے؟ کہاں ایک بات یاد رہ گئی تھی، کام کی بات یاد۔
کہا پیغمبر نے فرمایا کلما یشیب امرؤن یشب حرصہ، بڑھاپا آتا ہے تو زوال آتا ہے، ہر قوت کمزور ہوتی ہے مگر کچھ چیزیں طاقتور ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں۔ کہا کلما یشوب امرؤن، میں یہ پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ میرے اوپر بھی فٹ ہو رہا ہے لہذا مجھے پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں۔ کلما یشیب امرؤن یشب حرصہ، آدمی جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی حرص اتنی جوان ہوتی جاتی ہے، اس کی لالچ اتنی پوتے پوتیوں سے چھین کے کھانے کی نوبت آ جاتی ہے بھائی، پوتی پوتیوں سے چھپا چھپا کے رکھنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ کلما یشیب امرؤن یشب حرصہ، جتنا آدمی بوڑھا ہوتا ہے اس کی لالچ جوان ہوتی۔ خیر بادشاہ نے کچھ کہا کہ بہت اچھی حدیث سنا، ان کو انعام دو، انعام ملا، لے کے چلے تو اوپر سے ایک مرتبہ پوتوں جو سر پہ لے کے جا رہے تھے ایک مرتبہ کچھ چونچو چوچو کی آواز آئی، دادا جان کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا مجھے بادشاہ کے پاس واپس لے چلو، واپس لے کے آئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بادشاہ سلامت آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے جو مجھے یہ عطا کیا ہے یہ اسی سال دیا ہے یا ہر سال دیں گے؟ تو حق اقرار کراتا ہے، اس نے بھی کہا کہ صدقہ رسول اللہ، اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، آدمی جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی لالچ۔ میرے عزیزوں بات میں نے آپ کی خدمت میں جو کہی وہ معصوم کے ارشاد کے سہارے کہی ہے۔ جس طرح سے ہم اپنے اس سکے کی قیمت پہچانتے ہیں جو کھو بھی جائے تو مل جانے والا ہے، امام کہتے ہیں بڑی مصیبت یہ ہے کہ زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے، صبح سے شام کرتا ہے آدمی مگر اسے یہ پتا نہیں ہے کہ یہ وقت اب کبھی واپس آنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک مصیبت، بس جلدی جلدی سے سنیں۔ وہ مشکلات معصومین کے ارشادات میں اگر غور کیا جائے تو زندگی کے وہ مشکلات، جب وہ مشکلات ہمارے پیش نظر ہوں گے تبھی تو ان کے حل کی ہم جستجو کریں گے، ورنہ جو زندگی کے روزمرہ کے مشکلات، بیماری، صحت، روزی روٹی، تعلیم، گھر، کاروبار، امن امان، انہی میں ہم لگے رہیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ مگر یہ وہ مشکلات ہیں جن کی طرف معصومین نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ ان کو حل بھی تمہیں کرنا ہے اس کی۔ اس کے بعد فرمایا صبح سے شام ہوتی ہے یہ آدمی، دوسری مشکل اس پر آتی ہے، حیرت ناک ہے، میں بھی پڑھ کے حیرت میں پڑ گیا۔ کہا صبح سے شام ہوتی ہے تو آدمی ایک دن زندگی کا گزارتا ہے تو اپنے ایک دن کی روزی کو حاصل کرتا ہے، یہ بھی اس کی زندگی کا ایک مشکل ہے۔ میں سوچا روزی تو نعمت ہے، اس میں کون سی مشکل ہے؟ مگر امام نے اس مشکل مسئلے کی طرف حل کیا، جس کو جتنی روزی میں وسعت ملے اسے اتنا اس مسئلے کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ فرمایا کیا مشکل ہے؟ فرمایا روزی ملے تو دو ہی راستے ہیں، یا حلال سے لائے گا یا حرام سے لائے گا۔ فرمایا مشکل یہ ہے فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب، حلال سے لائے گا تو کل اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، یہ خیال رکھے، یہ نہیں کہ جہاں چاہے خرچ کر دے۔ روایات کہتی ہیں قبر میں جو سوالات کیے جائیں گے اس میں روزی کے بارے میں دونوں چیزیں پوچھی جائیں گی، کہاں سے لائے اور کہاں خرچ کیا، دونوں باتیں۔ فی حلالہا حساب، اس کے حلال میں حساب ہوگا اور اس کے حرام میں عقاب ہوگا۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے کہ ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی اور جناب ابوذر کو پیغمبر نے 2 درہم دیا اور اس کے بعد ان سے کہا تمہارے ہیں، جیسے چاہو خرچ کرو۔ جناب ابوذر صاحب عیال تھے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، آٹا، چاول، دال، سبزی، گوشت جو خریدا ہو، ظاہر ہے جو خریدا جائز اور حلال خریدا۔ جناب سلمان عمر کی اس آخری منزلوں میں تھے، صاحب عیال نہیں تھے، ان کے ذمہ کچھ نہیں تھا، پیغمبر سے پایا، راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اب اس کے بعد جب دوسری بار ملاقات ہوئی تو پیغمبر نے کہا کہ دونوں کو 2 درہم دیے تھے، اس کا حساب دے دو، تو دونوں کا حساب لے لیجئے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں ایسے نہیں۔ روایت کہتی حکم دیا کہ لوہے کا ایک ٹکڑا لایا جائے، اسے آگ پہ رکھا جائے، جب وہ آگ خوب اچھی طرح گرم ہو گئی اور تب ٹکڑا لوہے کا تپنے لگا، گرم ہو گیا، تو پیغمبر نے فرمایا اس پہ کھڑے ہو کو حساب دو۔ تو جناب سلمان نے اس پہ قدم رکھا اور کہا انفقت فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، حساب ختم۔ ایک جملہ کہا انفقت فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، حساب ختم ہو گیا۔ اب جناب ابوذر نے ظاہر ہے کہ کہیں ناجائز خرچ نہیں کیا ہے، جائز خرچ کیا ہے مگر لمبا حساب ہے، تو پیغمبر مڑے کہا بس ضرورت نہیں حساب دینے کی، مجھے معلوم ہے، لیکن میں صرف تمہیں متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ کل جب میدان قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور نعمت ہائے الہی کا حساب دینا ہوگا، روزی روٹی، جان، آبرو، عزت، علم، بدن کی طاقت،
معاشرے میں وقار، یہ جوانی، یہ جو ساری نعمتیں ہیں ان کا جو تمہیں حساب دینا ہوگا، تو وہاں جس ماحول میں حساب دینا ہوگا وہاں کی زمین یہاں سے زیادہ گرم ہوگی، وہاں کا سورج یہاں سے زیادہ تپ رہا ہوگا، لہذا اس کا خیال رکھ کے زندگی بسر کرو۔ یہ دوسرا پہلو امام نے فرمایا مشکل۔ اس کے بعد امام نے فرمایا تیسری مشکل، بس روایت مکمل کر لوں، زندگی صبح سے شام ہوتی ہے، آدمی ایک دن کم کرتا ہے، اس کا احساس نہیں۔ دوسرا روزی لیتا ہے جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عقاب ہے۔ تیسرا پیغمبر نے فرمایا تیسری مشکل ان دو سے بھی بڑی مشکل ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا تیسری مشکل جب صبح سے شام انسان کرتا ہے تو تیسری مشکل یہ ہے کہ روز وہ چل رہا ہے، زندگی بسر کر رہا ہے، یعنی روز آگے بڑھ رہا ہے۔ آگے بڑھ رہا ہے تو کدھر بڑھ رہا؟ آخرت کی طرف بڑھ رہا۔ آخرت کی طرف بڑھ رہا، یہ تو پکا ہے، دنیا کی طرف نہیں آ رہا ہوں میں۔ میری زندگی کا ایک ایک دن کم ہو رہا ہے تو میں آخرت کی طرف، موت کی طرف، حساب کی طرف، قبر کی طرف، برزخ کی طرف، قیامت کی طرف جا رہا ہوں، آخرت کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اللہ ہم سب میں یہ احساس بیدار کرے۔ میرے عزیزوں پر امام فرماتے ہیں کہ روز ایک دن کم ہوتا ہے تو آخرت کی طرف بڑھتا ہے اور ایک قدم آخرت سے نزدیک ہوتا ہے، مگر اس میں مشکل یہ ہے کہ آخرت کے دو حصے ہیں، ایک ہے جنت اور ایک ہے جہنم۔ اسے یہ پتا نہیں ہے کہ یہ جنت سے نزدیک ہو رہا ہے کہ جہنم سے نزدیک ہو رہا۔ اگر خالی ایک یہ احساس بیدار ہو جائے انسان میں کہ میں روز زندگی کا ایک دن جو کم کر رہا ہوں وہ جنت سے نزدیک ہو رہا ہوں کہ جہنم سے نزدیک ہو رہا ہوں، یہ مشکل انسانی زندگی کی وہ مشکل ہے جس کے مقابلے میں پھر ہر مشکل امام کے ارشاد کے مطابق آسان لگے گی۔ میں نے عزیزو آپ کی بہت سما خراشی کی، بہت وقت لیا، مگر میرا جی چاہا کہ اس امام کے تذکرے کے طفیل میں ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں جن کے دہرانے سے میرے اندر بھی کچھ حیا، کچھ غیرت پیدا ہو جائے اور میں بھی ان احکام الہی پر، معصومین کی ان ہدایات پہ عمل کرنے کا میرے اندر جذبہ پیدا ہو جائے اور آپ بھی سنیں تو کچھ استفادہ کر سکیں، اس پر سجدہ سے اٹھیں تو انشاءاللہ ذہنوں میں کوئی ایسی بات کم سے کم لے کے جائیں جو زندگی کے کسی رخ میں کہیں ہم کو معصومین کی راہ میں بڑھتے ہوئے قدم بڑھانے کے لیے قدم بڑھانے کی طاقت دے دے اور اللہ سے قربت کی منزل دے دے۔ جس ہدف کے لیے ان سارے عزیزوں نے ہمارے جن پر ہماری جانیں قربان ہم زبان سے کہتے ہیں، اللہ ہمیں واقعی وہ حوصلہ دے، ہمیں واقعی وہ ہمت دے کہ جس وقت ضرورت ہو ہم اپنی جانیں ان پہ قربان کر سکیں، اپنے مال کو ان پہ قربان کر سکیں، اپنی اولاد کو ان پہ قربان کر سکیں، مگر ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے سب دے کے اس دین کو بچایا تھا۔ سید سجاد کا تذکرہ کل بھی کیا میں نے، شہادت کی تاریخ آج گزری ہے، حسین کا وہ بیٹا، اس گھر میں یہ بنی ہاشم ہے، ان کے لیے گلا کٹانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، ان کے لیے تلوار ہاتھ میں لے کے لڑنا اور لڑ کے مر جانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، ان کے لیے مشکل کام تھا کہ خیمے جلیں اور یہ وہ منظر دیکھیں، باپ کا لاشا پامال ہو اور انہیں صبر کی منزلوں سے گزرنا پڑے، پھپھیوں اور بہنوں کو بازوؤں میں رسن باندھی جائے اور ان کو رسن بستہ رہنا پڑے، انہیں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے۔ تاریخ سید سجاد گواہ ہے، کوئی ایسا موقع نہیں آتا ہے جس میں امام نے اپنے بابا کو اور مظلومین کربلا کو یاد نہ کیا ہو، مگر خاص کر کے کل بھی میں نے یاد دلایا تھا، سب سے زیادہ جو بے چین کرتی تھی جو بات سید سجاد کو، وہ بابا کی پیاس تھی۔ اور کیوں بے چین نہ کرتی؟ کیوں بے چین نہ کرتی؟ جب رخصت آخر کے لیے حسین اپنے بیمار بیٹے کے خیمے میں پہنچے تھے، زینب نے گود میں سر اٹھا کے رکھا بھتیجے کا اور اس کے بعد آواز دی تھی، بیٹا آنکھیں کھولو، تمہارے بابا تم سے ملنے آئے ہیں۔ نگاہ پڑی، سراپا خون میں ڈوبا ہوا دیکھ کے بے چین ہو کے تڑپ کے سوال کیے تھے، بابا یہ کیا عالم ہے؟ میرا شیر جیسا چچا عباس کہاں ہے؟ میرا بھیا اکبر کہاں ہے؟ حسین نے آخر میں ایک جواب دیا تھا، بیٹا بس تم رہ گئے ہو یا میں رہ گیا ہوں۔ بے چینی اس منزل پہ پہنچی، بیماری کے عالم میں کوہنیاں ٹیک کے اٹھنا چاہا ہے، پھوپھی اماں بازو کا سہارا دیجئے، عصا دیجئے، ہاتھ میں تلوار دیجئے، لڑنے جاؤں گا باپ کے لیے۔ حسین نے روک دیا تھا، مگر جاتے جاتے ایک پیغام حسین دے کے کہہ کے گئے تھے، بیٹا جب قید سے چھٹ کے واپس جانا تو ہمارے شیعوں سے ہمارا سلام کہنا۔
اور کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں تو اپنے باپ کو یاد کر لیں۔ ہم سن کے جب اتنا بے چین ہوتے ہیں تو سید سجاد نے تو وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ روایت کہتی ہے سید سجاد سے حسین نے اپنی تشنگی کی جو کیفیت بیان کی ہے اسے ذرا سے محسوس کریں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، مجھے نہیں معلوم آپ کس علاقے میں منظر ہے کہ نہیں ہے، لیکن جن علاقوں میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے علاقوں میں بارش ہوتی ہے تو زمینوں میں جگہ جگہ پانی جمع ہو جاتا ہے، پھر جب تیز دھوپ نکلتی ہے تو پانی سوکھنا شروع کرتا ہے، پانی خشک ہوتا ہے، پانی خشک ہونے کے بعد زمین میں جب پانی ختم ہو جاتا ہے اور دھوپ باقی رہتی ہے تو زمین کے اندر کا پانی خشک ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ وقت بھی آتا ہے جب زمین کے اندر کا پانی بھی بالکل سوکھ جاتا ہے، اور اس کے بعد زمین جگہ جگہ سے دھوپ کی شدت اور گرمی کے باعث اور خشکی کے باعث جگہ جگہ سے پھٹ جاتی ہے۔ سید سجاد اپنے بابا کو کیسے یاد نہ کرتے، پانی آتا تو کیسے گریہ نہ کرتے۔ حسین نے سید سجاد سے رخصت آخر ایک جملہ یہ بھی کہا تھا، بیٹا بیٹا شدت عطش سے تمہارے بابا کا کلیجہ پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک طرف یہ مصیبت تھی اور دوسری طرف بحیثیت امام جو فیصلے لینا پڑے ہیں۔ خیمے لٹ گئے، سروں سے چادریں چھن گئیں، بیویاں جمع ہو گئیں خیمے میں، بازو ہلا کے آواز دی، بیٹا اب وقت کے امام تم ہو، ہمارے سروں سے چادریں چھن چکی ہیں، آخری خیمے باقی ہے، اس میں بھی آگ لگنے والی ہے، بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ننگے سر جلتے خیموں سے نکلنا ہے یا انہیں جلتے خیموں میں ننگے سر نہ نکلیں، زندہ جل کے مر جائیں؟ امام کو صبر کا پتھر سینے پہ رکھ کے کہنا پڑا ہے، پھوپھی اماں خیموں سے باہر نکلنا پڑے گا، بابا کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ حکم تو دے دیا تھا مگر بے چینیاں کتنی تھی سید سجاد کے پاس۔ لٹا ہوا قافلہ میں نے پرسوں عرض کیا تھا، جب شام میں دربار یزید کے دروازے پر پہنچا ہے، اس وقت بھی زینب کبریٰ رک گئی تھی، کہا تھا میں ننگے سر سب جگہ سے ہم چلے آئے، کربلا سے کوفے سے ہر جگہ سے چلے آئے، مگر ہم ننگے سر دربار میں نہ جائیں گے، ننگے سر دربار میں نہ جائیں گے، ہم بد دعا کریں تم بیبیاں آمین کہو۔ بس سید سجاد نے اس وقت بھی آواز دی تھی، پھوپھی اماں اتنے امتحان دے دیے ہیں، ایک امتحان اور دے لیجئے، پھوپھی اماں ننگے سر دربار میں جانا گوارا کر لیجئے۔ ہائے یہ کون سے صبر کی منزل ہے جو سید سجاد کو برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ لٹے ہوئے قافلے کو لے کے زینب کبریٰ پہنچ گئی دربار یزید کے اندر۔ میرے عزیزو، ایک زمین پر بیبیوں کو لے کے زینب کبریٰ بیٹھی ہیں، بیبیوں نے اپنے حلقے میں زینب کو لے رکھا ہے، بے ردا بیبیاں زینب کو اپنے حلقے میں سمیٹے ہوئے بیٹھی ہیں، سامنے تخت پہ یزید بیٹھا ہے، تخت کے نیچے حسین کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے، بس چند فقرے اس مظلوم کے لیے جس نے 2 مصیبتوں کا ہمیشہ مدینے میں تذکرہ کیا ہے اور روتے روتے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ زمین پر بیبیاں بیٹھی ہیں، تخت پہ یزید بیٹھا ہے، تخت کے نیچے حسین کا کٹا ہوا سر رکھا ہے، لبوں سے یزید چھیڑخانی کر رہا ہے۔ زینب نے اس منظر کو دیکھا، نگاہوں کو جگا لیا، یزید کی نگاہ اٹھی، اس نے دیکھا ایک بیوی بیٹھی ہے، دوسری بیویوں سے حلقے میں لیے بیٹھی ہیں، وہ سمجھ گئی یہ کوئی شخصیت ہے، کہا یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا یہ زینب ہے، علی کی بیٹی زینب ہے، حسین کی بہن زینب ہے۔ زینب کا نام سن کے یزید نے ایک مرتبہ آواز دی، زینب اٹھ کے سامنے آؤ، میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہائے اب زینب کیا کرے؟ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے تو امام وقت نے روک دیا تھا، اب زینب کیا کرے؟ سر جھکائے زینب بیٹھی ہے کہ کنیزوں میں سے ایک کنیز اٹھ کے کھڑی ہوئی، سامنے آ گئی بی بی کے، کہا یزید تیری یہ مجال کہ تو شہزادی سے دو بدو ہو کے گفتگو کرے، میں زندہ ہوں تب تک یہ نہ ہونے دوں گا، نہ ہونے دوں گی۔ حبشہ کے رہنے والی کنیز کی آواز اٹھی، یزید نے ایک مرتبہ کسی ظالم کو حکم دیا تادیانہ لے کے اس کنیز کو ہٹا، مگر جیسے ہی ظالم تادیانہ لے کے آگے بڑھا، کنیز کی نگاہ اٹھی، اس نے دیکھا یزید کے پیچھے کچھ اس کے ہم وطن حبشہ کے رہنے والے سیاہ پوش غلام ننگی تلواریں لیے یزید کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے وہیں سے آواز دی، ارے میرے حبشہ کے غیرت دار بھائیوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہاری بہن کو تماچے مارے جائیں، تادیانے لگا جائیں اور تم تماشا دیکھو، نہ جانے کنیز خدا کی لہجے میں کون سی بات تھی۔ ایک مرتبہ غلام آگے بڑھے، ایک مرتبہ تلوار کھینچ کے آواز دی، یزید روک دے، اگر ہماری بہن
بہن کو تازیانے لگ گئے تو خون کے دریا بہ جائیں گے. بگڑے حالات نے مجبور کیا. یزید نے اشارہ کیا, ظالم رک گیا. ہائے میری شہزادی کے دل پہ کیا گزری, شاید کربلا کا رک کر کے آواز دی ہو, ارے میرے بھیا, شیر جیسے بھیا عباس, ارے ایک کنیز کے بچانے والے اتنے, اور تیری بہن کو چادر دینے والا کوئی نہیں. یہی تو وہ سارے مناظر تھے جن کا بوجھ دل پہ لے کے بیمار کربلا سے مدینے پہنچا تھا. جب کبھی پوچھا جاتا تھا سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی تو تڑپ کے آواز دیتے تھے, شام شام شام. ہاں اٹھو عزادارو, اس مظلوم امام کا ماتم کرو جس نے ساری زندگی پانی دیکھا تو بابا پر رویا, کھانا دیکھا تو بابا کا ماتم کیا. یا حسین, یا حسین. حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا وہ شام کا بازار عابد بیمار, شام کا بازار عابد بیمار, شام عابد بیمار, شام کا بازار عابد بیمار. وہ پاؤں میں بیڑے توق گراں بار, شام کا بازار عابد بیمار.